بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات علی محمد۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے زیبا ہیں کہ جس نے تمام عالمین میں سے ہمیں چن لیا محبت محمد و آل محمد کے لگے، اور بس یہ وہ توفیق ہے عزیزوں، یہ وہ توفیق ہے جو اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کوئی انسان خود حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ تائید غیبی نہ ہو، جب تک کہ توفیق الہی نہ ہو، اس وقت تک یہ محبت دل میں آ نہیں سکتی۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ہر ایک کے نصیب میں حب علی کہاں، ہر ایک کے، مرزا حیدر عباس نے کہا ہر ایک کے نصیب میں حب علی کہاں، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے، یہ اس کی دین ہے۔ لیکن آج کا یہ میلاد جو ہے وہ بعثت کے حوالے سے ہے، عید بعثت کے حوالے سے ہے، اور یہاں اس وقت ہمارے درمیان بڑی علمی شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان نعمت ہے پروردگار عالم کی، مولانا سید عروج زیدی صاحب مسلسل نیٹ پہ ان کی تقاریر، میرے خیال سے کوئی دن ایسا ہوتا ہی نہیں کہ ایک نئے موضوع پر اور علمی تقریر ان کی نہ آئے، اور انہوں نے حیران کر دیا۔ یعنی میں خود ان سے پوچھتا ہوں کہ اتنی عمر میں اتنا علم ان کے پاس کیسے آیا اور کیسے مینیج کرتے ہیں، وہ کمال ہے ان کا۔ تو بعثت پہ یہ تقریر فرمائیں گے، صرف 2-4 جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج عید بعثت، ٹھیک ہے نا، اور یہ دن مسلمانوں میں جو منایا جاتا ہے، عام مسلمانوں میں، یہ بھی کمال ہے اس دن کا کہ یہ پورے سال میں، یاد رکھیے گا، واحد دن ہے کہ جس میں دن کی فضیلت اور ہے، رات کی فضیلت اور ہے۔ بھائی پورے سال کا واحد دن ہے نا۔ آپ کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ شب 13 رجب اور کہتے ہیں 13 رجب، آپ کہتے ہیں شب عاشور اور کہتے ہیں عاشور، آپ کہتے ہیں شب برات، اور یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی فضیلت کی حامل ہوتی ہے، رات بھی دن بھی، لیکن بخدا یہ واحد مسلمانوں کے درمیان یہ واحد دن ہے کہ رات کہلاتی ہے شب معراج اور دن کہلاتا ہے عید بعثت، واحد۔ لیکن میں ایک بات یہاں عرض کر دوں جو بڑی اہم ہے کہ ہمارے مکتب میں یہ تاریخ جو ہے شب معراج کی 27 رجب اتنی معتبر نہیں ہے، اور بلکہ رمضان کی تواریخ میں ہمارے ہاں ہے شب معراج رمضان میں، اس میں نہیں ہے۔ لیکن عید بعثت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ہے آج، اور یہ اس کی انتہائی اہمیت ہے، یہ بیان نہیں کی جا سکتی جو اس کی اہمیت ہے۔ یعنی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو سورہ جمعہ کی آیت میں آیا ہے نا، اس کے 4 کام جو بتائے ہیں کہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے جو رسول ہم نے مبعوث کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، نفوس کا تزکیہ کرتا ہے نا، یزکیہم، اور اس کے بعد کہا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ عزیزوں، میں بس ایک جملہ ذہن میں میرے آ رہا ہے کہ نفوس کا تزکیہ جو ہے وہ اسی کو کرنا زیب دیتا ہے کہ جو صاحب خلق عظیم ہو، جس کے سر پہ خلق عظیم کا تاج رکھا ہو۔ کہتے ہیں نا کہ اخلاق ایک حسن الہی کا تاج ہے، اخلاق ایک حسن الہی کا تاج ہے جس کے سر پہ اس کا زمانے میں راج ہے۔ اور بس ختم کر رہا ہوں بات، کیونکہ میں تو سرسری سی اور ابتدائی گفتگو کرتا ہوں، علمی گفتگو تو آپ کے سامنے قبلہ و کعبہ کریں گے۔ بس اتنا مجھے کہنا ہے آپ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کوئی دور ہدایت سے خالی نہیں رکھا، کیونکہ روز بعثت ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ سب سے پہلا جو انسان پیدا کیا پروردگار نے، جو بھیجا دنیا میں، سب سے پہلا انسان، وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھا، کوئی راہ رو نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلا جو بھیجا ہے وہ راہبر کو بھیجا ہے، رہنما کو بھیجا ہے، ہادی کو بھیجا سب سے پہلے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ شروع میں نہ بھیجتا رہنما کو، تو قیامت کے دن انسان یہ کہتا
کہ پروردگار میں تو منزل تک پہنچنا چاہتا تھا، میں تو جانا چاہتا تھا، میں تو صحیح راستے کو اختیار کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں کہ کوئی بتانے والا نہ تھا۔ بس انہی جملوں پہ ختم کر دوں گفتگو کہ پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کی خاطر آدم جیسا مسجود ملائکہ بھیجا، نوح جیسا طوفان آزما بندہ بھیجا، ابراہیم جیسا بت شکن بھیجا، اور اس کے بعد عیسیٰ جیسا مسیحا بھیجا، اور آخری منزل پر اپنے حبیب کی جدائی برداشت کر لی مگر انسانوں کی تباہی برداشت نہ کی۔ اس نے آخری منزل پر ایک عرش نشین کو فرش زمین پر اتار دیا مگر بادیہ نشینوں کا بھٹکنا گوارا نہ کیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا حضور کی شان میں کہ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان ہے تیرا کہ زمین پر اتر آیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو معراج کے حوالے سے 4 اشعار استاد قمر جلالوی پہ، اور اسی پہ ختم کر دوں گا کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ وقت قبلہ کعبہ ملے۔ معراج کے حوالے سے استاد قمر جلالوی کے کیا معنات اشعار کہتے ہیں، خدا معلوم کیا لائے ہیں کیا لایا نہیں کرتے۔ قمر جلالوی، خدا معلوم کیا لائے ہیں کیا لایا نہیں کرتے، کبھی خالی تو جبریل امی آیا نہیں کرتے۔ اور محمد عرش پہ بیٹھے ہیں چپ، خالق یہ کہتا ہے یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ اور تمہیں سے کچھ ہمیں ایسی محبت ہو گئی ورنہ، تمہیں سے کچھ ہمیں ایسی محبت ہو گئی ورنہ کسی کو بھی ہم اپنے پاس بلوایا نہیں کرتے۔ تمہیں سے بس ہمیں ایسی محبت ہو گئی ورنہ کسی کو بھی ہم اپنے پاس بلوایا نہیں کرتے۔ محمد عرش پہ بیٹھے ہیں چپ، خالق یہ کہتا ہے یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ پہ آخر میں کہتے ہیں کہ قمر گیسو احمد کی حدیں ہیں قلب مومن تک، قمر گیسو احمد کی حدیں ہیں قلب مومن تک، یہ ہے رحمت کے بادل ہر طرف چھایا نہیں کرتے۔ بس اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔